السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سورہ القمر کے تعلق سے تھوڑا سا اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ القمر جو ہے سورہ نمبر 54 ہے، اس کے 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ خاص چیز جو ہے وہ شق القمر کا واقعہ ہے، یہ اس کے تعلق سے تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں گے ہم۔ یہ ساری صورت میں یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی ہے، ان کا جو رسولوں کے ساتھ مذاق اور تحقیر، بے عزتی کرنا، ان کے معجزات کا انکار کرنا، یہ واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے نا، القرآن الکریم میں جو 3 موضوعات ہے، توحید ہے، رسالت ہے، معاد۔ معاد سے مطلب یہ ہے کہ آخرت ہے، اس کا آخرت کی جو زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ تینوں کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس میں بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ بعض جگہ توحید کو زیادہ اسٹریس کیا گیا، بعض وقت رسالت کے اوپر ہے، بعض وقت جو ہے آخرت کے اوپر زیادہ۔ اس میں اس سورے میں ایک آیت خاص طور پہ آئی ہے، یہ جو ہے یہ آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ سمجھانا بھی ہے اور سوالیہ بھی آیت ہے، یہ 4 مرتبہ آئی ہے۔ آیت جو ہے نمبر 17 ہے، نمبر 22 ہے، نمبر 32 ہے، نمبر 40۔ یہ 4 جگہوں پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہ 4 جگہ بار بار یاد دلائی جا رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ صفائی سے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے قرآن کو کتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال بھی ہے کہ عقل والوں سے ہے کہ تم کچھ غور و فکر اور اس پہ تدبر بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے اصل مخاطب تو اس وقت یہ تھے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن اس کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم القرآن الکریم سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو تلاوت ڈیلی کرتے ہیں، ترجمے پہ بھی غور کرتے ہیں، تفسیر بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو بھی اپنے سے ہو سکتا ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت سے ہم تھوڑا سا یہ فائدہ اٹھائیں کہ ایک نیت کر لیں کہ ویسے تو الحمدللہ 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 آپ سب کے تعلق سے میرا بالکل یہ گمان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہر روز آپ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے غور و فکر بھی کرتے ہیں، مگر اب نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جو پہلے سے آپ کا روٹین ہے اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے۔ روز جتنا بھی ہو سکے، جتنے بھی آیتیں ہو، ایک صفحہ بھی اگر قرآن کا ہو، جو پورشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی ایک ریگولر عادت رکھ لیں کہ کچھ وقت اس کے لیے مختصر کر دیں کہ کچھ بھی ہو جائے اس وقت تو اتنا وقت تو میں قرآن کے لیے مختص کر دیں گے۔ اس کی تلاوت کرنا، ترجمہ، تفسیر، غور و فکر، اور پھر اس کے اوپر جو احکام آئے ہیں اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ بہت بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، میں اس کے بعد اب اس اصل چیز پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جو ہے شق القمر کے تعلق سے ہے، 2 چیزیں ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ مفسرین میں تھوڑا سا اختلاف یہ ہے شق القمر سے کہ یہ جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے تعلق سے ہے، یا قیامت کے وقت بھی چاند، سورج، یہ سارے ستارے ختم ہو جائیں گے تو شق القمر اس کے تعلق سے بھی۔ دونوں طرق سے بھی ہم غور و فکر کریں گے۔ تو قیامت کے وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ چاند اور سورج بھی بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، ہیٹ ختم ہو جائے گی، چاند کی بھی روشنی ختم۔ چاند کی ویسے تو روشنی سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے، مگر جیسے سورج بھی ختم ہو جائے گا تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے جو ہے ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جائیں گے، آسمان سب جتنے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو میگنیٹک چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ستارے اور جتنے یہ سارے
यूनिवर्सल बॉडीज है, एक दूसरे से टकरा के ये लोग तबाह हो जाएंगे, ये तो क़यामत की निशानी है। मगर अब इस वक्त जो शक़ल क़मर का वाक़या है उसमें जो मुफस्सिरीन ने ज़्यादा गौर किया, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिजरत से 5 साल पहले का है, या नबूवत के 5 साल में, ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो मैं इसलिए ज़्यादा इस पर बहस नहीं करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में, अरफात में जो उस वक्त का जो लोग जमा थे, उस वक्त जब मजमा था, उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो चांद को देखो। ये कुछ बाज़ लोग कहते हैं कि हुज़ूर से उन्होंने कहा कि आप अगर ऐसी है कुछ है तो कोई ख़ास बात हमको बताए ताकि हम आपको समझ जाएं कि आप रसूल हैं। तो उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चांद को देख रहे हैं ना, ये देखो तुम्हारे सामने टुकड़े हो जाएगा। तो दो चांद के 2 टुकड़े हो गए। 14वीं चांद था, बिल्कुल फुल मून था, उसके टुकड़े हो के दोनों टुकड़े 2 तरफ अलग अलग पहाड़ों के पत्थर चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद ये आकर फिर मिल गए। तो जितने लोग थे उस वक्त मौजूद थे सारे ने उन्होंने देखा। मगर ये है कि उस वक्त सिर्फ अरब के उस इलाकों में देखे, और ये जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ जादू था या हमको ऐसा नजर आया, मगर ये असल में हुआ या ना हुआ। तो कहा कि देखो जो दूसरे लोग इस इलाके में नहीं थे, रात का वक्त था, अगर उनसे भी पूछेंगे कि देखा है। तो बाद में जो दूर दराज से भी जो लोग आए उन्होंने कहा कि फला रात हमने देखा कि चांद जो है स्प्लिट होके दूर हो गया था, फिर आके मिल गया। और इसका एक चीज ये है कि देखिए मालाबार का जो राजा था वो भी समंदर के किनारे बैठा हुआ था, रात थी, 14वीं चांद था, वो देख रहा था। देखा तो चांद के 2 टुकड़े होके दूर चलेगा और फिर मिल गया। उसको वो बहुत अजीब महसूस हुआ कि ये आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, चांद का ये हालत हुई। मगर बाद में जब मुसलमान उस वक्त इमिग्रेट करके जो दावत के लिए आए हैं, उन लोगों ने जब बयान किया कि हुजूर इस्लाम के ताल्लुक से जब दीन की तबलीग का काम शुरू किया, तो उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मोजज़ात के ताल्लुक से तो हम नहीं कह सकते, मगर हुजूर ने एक मरतबा ऐसा चांद के 2 टुकड़े, उसने फौरी कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसी वक्त उसने ईमान लाया। तो मालाबार का जो राजा था उसने शक्कुल कमर की उसकी वजह से ईमान लाया था। तो ये एक पॉइंट आपको शक्कुल कमर के ताल्लुक से बता दूंगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी रसूल आए हैं, ये सूरत में आप देखते जाएंगे, आप जब इसका तिलावत करेंगे, ट्रांसलेशन पे जाएंगे, इसमें खास तौर पे यह बताया गया है जितने भी रसूल आए अपनी कौमत को क़यामत के बारे में आगाह करते रहे, तौहीद की दावत दी और आखिरत के ताल्लुक से बताया गया। और इसके ऊपर ख़ास तौर पे कहा कि ये जो ज़िंदगी है वो हमेशा रहने वाली नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान को इस दुनिया से चले जाना है और आखिरत आएगी, क़यामत होगी, उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होना। लेकिन खामा का कार क्या रहा, उनका बस एक ही तरीक़ा था, वो बस मजाक उड़ाना, रसूलों की बेइज्जती करना, अपनी दुनियावी बरतरी उसके ऊपर फख्र करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, हक को समझने के बजाय उस पे एतराज़ करना, न खुद उस पे ईमान और यकीन लाने वाले बने, बल्कि जो दूसरों को भी अगर कोई ईमान लाने की तरफ तवज्जो करता था तो उन लोगों को रोकते थे। और इस वजह से यहाँ इस सूरे में अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमा रहे हैं कि ये लोग आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इनको छोड़ दें। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये सारे अंबिया के साथ ऐसी मामला हुआ है कि आप अपनी जान जोखम में न डालें। उसके बाद वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा, इस आयत में खास तौर पे बताया गया है कि यहाँ इस सूरह में देखिए, जब सूर फूंका जाएगा तो सब अपनी जगहों से यानी खबरों से निकलेंगे। जहां जहां भी इंसान खत्म हो गया उस जगह से वो लोग निकलेंगे, और वहां से निकलने के बाद सब लोग उस भगाए जाएंगे एक जगह जमा होने के लिए। और उस वक्त उनकी हालत क्या आएगी, जितने मुशरिकीन थे और जो ईमान नहीं लाए थे, मजाक उड़ाते थे, तकब्बुर करते थे, उस वक्त उनको बिल्कुल हक़ारत की वैसी हालत हो जाएगी, बेइज्जती महसूस करेंगे, आंखें नीचे हो जाएंगी, अफसुर्दा हाल और डिप्रेशन की कैफियत में होगी, वहां से निकलेंगे। और इस सूरत में बताया गया है कि ये दिन उनके लिए बहुत मुश्किल का दिन रहे।
اس بہت مشکل کا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ جس چیز کے تعلق سے ہم کو بتایا جاتا تھا اور ہم انکار کرتے تھے، اب ہمارے آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں، اس صورت میں پچھلے رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور کیا یہ واقعات ہم جو کے لیے کئی مرتبہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ان واقعات پہ پھر بار بار آتے جائیں، بار بار غور و فکر کریں، ان واقعات کو تاخذ کریں۔ اس سلسلے میں کچھ انبیاء کے تعلق سے کہا ہے، ان کی قوموں کے تعلق سے بات آئے ہیں۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے آیا، اس کے بعد قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بعد قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم لوط ہے لوط علیہ السلام کی، اور قوم فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دوزخی لوگوں کو عذاب کے تفصیلات بیان کر دیے گئے ہیں اس صورت میں۔ آپ جب غور کریں گے ان آیاتوں پہ تو دوزخ کے کیسے حالات رہتے ہیں ان کا صرف ایک جھلکی بتائی گئی، اور اختتام پر اللہ کی ہر سنت کے مطابق جہاں جہنمیوں کو جہنم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، وہاں جنتیوں کو جنت کے تعلق سے بھی بتایا جاتا ہے، ان کو تسکین دی جاتی ہے اور تسلی دی جاتی ہے۔ جنت کے سب نعمتیں تو ملیں گے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملے گی وہ ہے اس شہنشاہ دو عالم قربت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب میں جو ہے تھوڑا سا ان قوموں کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں۔ قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے رسول جو بنائے گئے، یہ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام۔ یہ تقریباً آدم علیہ السلام کی وفات کے 1200 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد یہ ان کے ساتھ جتنے لوگ ان کی کشتی میں بچے، ساری انہی لوگوں سے پھر ساری دنیا کی پرورش ہوئی، آگے پھیلی ہے۔ تو ساری دنیا کے لوگ جتنے رہے ہیں وہ جو کشتی میں تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ جو آدم علیہ السلام کی قوم تھی، وہ جو توحید پہ قائم تھے، ایماندار تھے، مانتے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلا شرک جو شروع ہوا ہے، اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اس قوم میں 5 بہت نیک لوگ تھے، ودہ، سوا، یعوس، یغوس، نصرہ۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، بتاتے ہیں بہت نیک، اتنے عبادت گزار اور نیک کام کرنے والے، روزہ رکھنے والے، دن میں عبادتیں کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، غربا کے خیالات کرنا، یتیموں کی اور بیواؤں کی مدد کرنا، یعنی جو بہترین جو نیکیاں ہونا چاہیے، یہ سارے ان لوگوں میں نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو ودہ، سوا، یعوس، یغوس، نصرہ، یہ 5 لوگ تھے، اور سارے لوگ ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے نیک انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان لوگوں کے انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد یہ جو قوم کے بچے تھے، ان کے سامنے ان لوگوں کی باتیں کرتے تھے، تو ان کے بچے نے کہا کہ آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہے جو ان کو دیکھ چکے تھے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیسے تھے، کیسے ان کے شکلیں کیسے تھے۔ تو اس وقت اس زمانے میں جو مصور رہتے، سنگ تراش تھے، ان سے پہاڑوں پہ ان کی شکلیں بنا دی گئی، پتھر پہ ان کی شکلیں بنا کر رکھ دیے گئے کہ یہ لوگ ایسے دکھتے تھے۔ تو ودہ کا ایک الگ شکل بنا دی گئی پتھر کی، سوا، یعوس، یغوس، نصر، یہ 5 کی شکلیں بنا دی گئی پتھروں پہ، اور اس قسم کی بنائے کہ بالکل جیسے وہ تھے اس قسم کے لحاظ سے، جو مصور دیکھے تھے انہوں نے اس قسم کی شکلیں بنا دی۔ تو پھر یہ لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہم جو نیک لوگوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا یہ اتنے نیک لوگ تھے، یہ تو ختم ہو گئے، تو کہاں ہوں گے یہ؟ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہوں گے، یہاں سے تو دنیا سے چلے گئے مگر اللہ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو اس کے بعد پہلے کام انہوں نے یہ کیا کہ جب بھی اب عبادتیں کرتے تھے تو یعوس، یغوس، ودہ، سوا، یعوس، نصر، یہ 5 کے قریب جا کر ان سے دعا کرتے تھے کہ آپ لوگ تو اللہ کے قریب ہیں، ہمارے یہ کام بنانا ہے، تو آپ ضرور ہمارے تعلق سے
کچھ سفارش کریں اللہ کے پاس تاکہ ہمارے کام کر دیں. اللہ سے دعا بھی کرتے تھے مگر پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا آپ سفارش کرتے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب جنریشن چینج ہونا شروع ہو گئے, پہلے جنریشن تھا, سیکنڈ جنریشن آیا, تھرڈ جنریشن آیا, تو اس کے بعد کیا ہوا, آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ سے مانگنے کے بجائے انہی کے پاس جا کے کہا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیں. ہم تو اللہ کے پاس نہ بات کر سکتے ہیں نہ اس کو سنا سکتے ہیں کیونکہ اللہ سے ہم واقف بھی نہیں. تو یہ سارا ہونے کے بعد کیا ہوا, آہستہ 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 وہ سفارش کرنا بھی قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا انہوں نے کہا کہ سفارش کو بھی چھوڑ دو, ہم آپ ہی کی بھی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے سب مدد مانگتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں, تو آپ جو ہے اللہ سے سارے اختیارات لے کر ہماری مدد کرنا شروع کر دیں. تو یہ بت پرستی اس لحاظ سے شروع ہو گئی. تو صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ یہ آدم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, جب چینج ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے اوپر توحید بیان کرو اور بت پرستی سے, شرک سے ان کو بچا. تو نوح علیہ السلام کا قصہ تھا, اس کے بعد صالح علیہ السلام ہے, اس کے بعد قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم, یہ سلسلہ چلا. تو پہلے اب میں نوح علیہ السلام کا کیا ہوا وہ قصہ ختم کر دیتے. نوح علیہ السلام اتنا کوشش کرتے رہے, ان کی بات نہیں مانے, کتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آخر 950 ایئرس سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والی نوح علیہ السلام تھے. سب سے زیادہ تبلیغ 950 ایئرس تبلیغ کیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, بہت کم لوگ, کہتے ہیں کہ بعض 30 یا 33 لوگ ان پہ ایمان لائے, یا اس سے آگے بھی زیادہ ہو گئے. اکثر فگر میں بھی تھوڑا لوگوں کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, تو میں زیادہ اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا. مگر پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں, یہ لوگ میری بے عزتی کرتے ہیں, مجھے کوئی بات نہیں مان سکتے. اللہ اب آپ ان کے اوپر آپ جو کرنا ہے اپنا عذاب لائیں. تو نوح علیہ السلام ایسے تھے جو بعد میں انہوں نے اپنی قوم کو جب نہیں مانی 950 ایئرس کی کوشش کے بعد, پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنا عذاب نازل فرمائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ. تو یہ کشتی بنانے لگے, تو پھر آتے جاتے دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کشتی بنا دو, اس میں تم لوگ بچائے. انہوں نے کہا کہ کشتی کہاں بناتے ہیں, یہاں سے تو پانی جو ہے کتنے 100 مائلز سے بھی آگے دور جانے کے بعد کا پانی نظر آتا ہے. آپ جو ہے اس خشک ایریا میں کشتی کیوں بنا رہے ہیں, یہاں پانی کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں بنا رہا ہوں. پھر انہوں نے کشتی بنائی. اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ایک بڑھیا عورت کا تنور تھا, وہاں سے وہ تنور بریک ہو کر وہاں سے انڈر گراؤنڈ واٹر نکلنا شروع ہو گیا. اتنا زبردست پانی ابلنا شروع ہوا, وہ سارے سرفیس پہ آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہاں سے بارش شروع کر دی. تو 2 جگہ سے پانی آنا شروع ہوگا. زبردست پانی نیچے سے نکل کر سیلاب ہوگا, اور ہیویسٹ رین جو بول سکتے ہیں نا, کنٹینیوس ہیوی رین آنا شروع ہو گئی. اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی, اور کشتی چلنا شروع ہو گئی. جتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا وہ سب, جانور بھی, پرندے بھی, انسان بھی, سارے ان کے سیکشن بنا دیے گئے, اس کشتی میں آ کر آ گئے. اور اس کی کشتی کے اوپر ایک ٹاپ کا جو کور رہتا ہے وہ بھی لگا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلے, بارش ہوئی, مگر نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ بالکل کام اینڈ کوائٹ, نہ کوئی ہل رہی ہے, نہ اس میں طغیانی آ رہی ہے, نہ اس کا چھت پھٹ رہا ہے, کچھ نہیں. بارش پڑ رہی ہے مگر بارش اوپر کے جو چھت سے جو ٹینٹ لگایا گیا تھا اس پہ سے ایسے پھسل کے چلے جا رہی. تو ان کی کشتیوں کو اللہ تعالیٰ نے سکون اور اطمینان دیا, اس کو بچا لیا. اس کے بعد آپ کو تو واقعہ بھی ہے, ان کا ایک لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. وہ جب دیکھا کہ بارش آ رہی ہے, اور نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بیٹے اس وقت فوری آ جاؤ, تم اس میں بچیں گے. اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں, میں یہاں کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے نا اس کی چوٹی پہ جا کے پڑ جاؤں گا, وہاں کوئی طوفان اور طغیانی نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں, اس وقت سوائے اس کشتی کے کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے بات نہیں مانی. پھر وہ طغیانی آتے آتے وہ کشتی اونچی ہوئی, اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہا دیا, قصہ ختم ہو گیا. تو نوح علیہ السلام کی بیوی
اور ایک لڑکا، یہ دونوں اس کو تو یعنی میں ختم ہو گیا، مگر نوح علیہ السلام کے جو دوسرے حام، سام اور یافس، یہ 3 لڑکی نوح علیہ السلام کے تھے جو ان کے ساتھ رہے، ان کے وہ ساتھ رہے، اور جتنے لوگ اس کشتی میں بچ گئے تھے وہ انہی لوگوں سے پھر دوبارہ زندگی شروع ہوئی، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہتے۔ تو پھر جب کشتی رک گئی، پھر بارش اور طوفان ختم ہو گیا، جب ماؤنٹ جودی پہاڑ پہ کشتی ٹک گئی، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمہاری طوفانی ختم ہو گئی، اب تمہارے پیس، کوائٹ اینڈ ٹرینکولیٹی ہے، تو وہاں سے نکلے ہیں، سجدہ شکر ادا کیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا تھا اس دن وہ کہتے ہیں کہ 10 محرم تھا، اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو روزہ رکھنے کی سلسلہ ہے، سب سے پہلے جو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ نوح علیہ السلام نے رکھا ہے، چونکہ کشتی بچ گئی تھی۔ تو وہاں سے لوگ نکلے، زمین میں پھر پھیل گئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب اس کے بعد ان کے بچے شاید ان کے اولاد ہوئے، اس سلسلہ کئی سال تک چلتے رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ نوح صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی جو یہ لوگ بچے تھے ان میں کافی بچے، گرینڈ چلڈرن، گریٹ گرینڈ چلڈرن، بہت زبردست آبادی ہوئی۔ تو پہلے تو توحید پہ قائم رہے، عبادت کرتے رہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں میں بھی شرک اور بت پرستی آ گئی۔ تو یہ جو سلسلہ چلا ہے ہر نبی کے ساتھ چلا ہے، جیسے نبی آئے تعلیم اور تدریس کرتے رہے، ایمان لائے، اس کے بعد آہستہ 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 پھر سے بت پرستی شروع ہوئی، پھر اتنی پھیلی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک رسول کو، نبی کو بھیجنا پڑا، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کیا، پھر لوگ ایمان لائے، اس کے بعد جو ایمان نہیں لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو پھر جو بچے ہیں ان کے تعلق سے پھر ایک قوم نکلی ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کی قوم نوح کے تعلق سے میں بتا دیا۔ اس کے بعد اب جو ہے نیکسٹ جو آئی ہے قوم عاد ہے۔ قوم عاد جو ہے یہ ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے جو بچے ہوئے تھے یہ کہاں تھے؟ یہ لوگ تھے حضر موت، یہ کے شمال میں رہتے تھے، اور ان کا دارالحکومت یا جو کیپٹل سٹی تھا وہ یمن تھا، وہاں آ کے سیٹل ہو گئے تھے۔ پھر جب بت پرستی شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہود علیہ السلام ان کو بھیجا گیا۔ ہود علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے نام سے ایک سورت بھی ہے، جیسے بعض انبیاء کے نام سے سورت ہیں، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، تو سورہ ہود بھی ایک سورہ ہے جو یہ قوم عاد کے تعلق سے جو پیغمبر تھے ہود علیہ السلام ان کے تعلق سے ہے۔ وہ بھی تبلیغ کیے، لوگوں کو بتایا، مگر قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بیوقوف ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، ساحر ہے، یہ جیسے سارے انبیاء کے تعلق سے کہا کرتے تھے، یہ ہود علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا، ان کا مذاق ہے۔ کافی سمجھانے کے بعد نہیں ہوا تو آخر پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جن کو معبود بنا دیے، اور تم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہے، تو میں الٹیمیٹم دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، تم سارے بتوں سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے نقصان پہنچائے، کہو کہ جو ہود نے ہم کو تمہارے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، تمہارے کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پتھر کے تم کچھ نہیں کر سکتے، تو تم سب مل کے ہود کے تعلق سے کچھ پروگرام بناؤ، ان سے انتقام لو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، مگر سارے بتوں سے کہنے کے بعد بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ سارا کرنے کے بعد پھر مشرکان کا سارا بتانے کے بعد کچھ نہیں ہوا، تو اس کے بعد یہ ہمیشہ یہ ان کو ایک پوائنٹ پہ ان کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، دیکھو طاقت کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، ریاست کس کے پاس ہے، مال و دولت کس کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، تم تو ایک معمولی آدمی ہو۔ تو ایسا گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہیں، اور پھر خدا علیہ السلام نے کہا دیا کہ اللہ پاک، میں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اب یہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ جب انہوں نے بتا دیا کہ تم اپنے بتوں سے میرے خلاف کرو، تو پھر انہوں نے الٹا کہا، اچھا تم ہمارے بتوں سے کہہ رہے ہیں، تم جس کے اللہ کے تعلق سے ہم کو کہتے ہیں، تو آپ نے اللہ سے کہو کہ ہم پہ عذاب بھیجے۔ الٹا انہوں نے ہود علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کیا، تو پھر ہود علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اللہ پاک، میں تو ان سے کہا تو وہ میری بات نہیں سن رہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس
تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے، اگر وہ طاقتور ہے تو ہمارے پاس عذاب بھیج دیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا بھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، 8 دن 9 رات تیز طوفان آیا، زبردست طوفان، ٹارنیڈو جس کو بولتے ہیں، ایسا زبردست ہوا آئی کہ ساری چیزوں کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ سب 8 دن اور 7 رات میں سب تباہی بربادی ہو گئی، سب ختم ہو گئے، سوائے جو لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ ہود علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، دور چلے گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ بھی آ کر سیٹل ہوئے ہیں، اور یہ حجاز اور شام کے علاقے میں اس کے درمیان میں ایک وادی ہے، اس کو وادی قرا کے نام سے کہا گیا، وہاں جا کر یہ لوگ بچ گئے، وہاں بسے ہیں، وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک وقت آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بلا لیا، اور پھر قوم میں پھر بڑھنا شروع ہو گیا، بچے ہوئے، گرینڈ چلڈرن ہوئے، گریٹ گرینڈ چلڈرن، بہت زبردست آبادی ہوئی۔ اور پھر یہ جو سلسلہ چلتا ہے بت پرستی کا، پھر ان میں بت پرستی شروع ہو گئی، پھر وہ مشرکین ہو گئے، پھر ہو گئے یہ تھی یہ قوم سمود کے نام سے ہو گیا، پھر وہاں سے پھر آ کے پھر یہ قوم سمود تھی، اس میں بھی یہ ساری بت پرستی شروع کر دی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام آئے، ان کے پاس آ کر پھر انہوں نے وہی کام کیا جو سارے انبیاء اور رسول کرتے ہیں۔ ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے جو پہلے قوم تھے وہ نیک لوگ تھے، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو نہ ہم نے دیکھا ہے نہ جانتے ہیں، مگر یہ جو نیک بندے ہیں نا یہ ہماری سفارش کریں گے۔ پہلے تو سفارش تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بت پرستی کر دی۔ یہی حال ہر جگہ ہوتے گیا ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کافی تبلیغ کی، اس کے بعد قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کوئی چیز مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے تم مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تمہاری بات مانتے ہیں، کوئی معجزہ بتا دو، کوئی ایسی چیز بتا دو کہ جو عام طور پہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا چیز چاہ رہے تم۔ تو وہ جو ہے ان کے پاس کاریگر جو تھے، بڑے بڑے پہاڑ تھے، تو پہاڑ کو وہ بریک کر کے اس میں مکانات، کمرے بنایا کرتے تھے، اس میں سنگ تراشی کرتے تھے، بہترین پہاڑوں سے بلڈنگیں بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اتنی کارپنٹری جو کرتے ہیں، سنگ تراشی کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم کو مہینے لگ جاتے ہیں، توڑتے پلان کرتے ہیں۔ ہم یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سب سے بڑا جو پہاڑ ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کیے ہیں، اگر تم صحیح رسول ہیں اور اللہ کو ماننے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ساری قدرت ہے، تو یہ جو سب سے بڑی پہاڑی ہے نا، ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ شق ہو جائے، بریک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، کر یہ میں اللہ سے دعا کروں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو خالی شق ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو یا زلزلہ آ کے شق ہو جائے، نہیں، جیسے شق ہو اس میں سے ایک اونٹ نکلے۔ انہوں نے کہا اچھا میں یہ دعا کروں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو اونٹ نہیں، اونٹنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تو میں کہتا ہوں دعا کہ شق ہو جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو ابھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹنی آئے گی وہ پریگننٹ اونٹنی آئے، ایسا نہ ہو کہ خالی آ جائے اور یہاں کچھ زمانے کے بعد پریگننٹ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو اونٹنی نکلے گی وہ پریگننٹ۔ انہوں نے کہا اچھی بات، یہ بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھہرو کہ اب کیا ٹھہروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اونٹنی ایسی ہونا چاہیے، پہاڑ شق ہو، اونٹنی نکلے، پریگننٹ اونٹنی نکلے، اور ایسی نکلے کہ پہاڑ سے آنے کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ڈیلیوری کر، یعنی اتنے پہاڑ شق ہو، اونٹنی نکلے، پریگننٹ اونٹنی ہو، جیسے نکلے ڈیلیوری کر دے۔ تو یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم ایمان لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تو فوری انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ سارا مجمع کھڑا ہوا تھا، ان کے آنکھوں کے سامنے سب سے جو بڑا پہاڑ تھا شق ہوا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، ویری ٹال اور پریگننٹ، اتنی اونچی پوری نکلی، کچھ قدم چلتے ہوئے آگے گئی، ان سب کے سامنے لیٹ گئی اور فوری ڈیلیوری ہوئی، اس کو بچہ پیدا ہوا۔ اب سارے انہوں نے دیکھ لیا، مگر ان میں ایمان لانے والے بہت کم تھے۔
اس میں سے تفسیر کی کتاب میں جو میں ان ایک شخص کا نام ہے، پہلا جو سب سے پہلے جو ایمان لایا اس کا نام جندہ بن عمرو بتایا گیا ہے وہ نام، کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے کہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں ایمان لا لیا۔ مگر ان میں جو تھے بہت سارے ایکسیپٹ کریے، دنوں میں تو دیکھ لیے کہ آنکھوں سے تو دیکھ لیے کہ ہو گیا، دل میں بھی یقین کر لیا، تو ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، لیکن اکثر جو تھے وہ صرف کہتے تھے کہ ہاں ہاں دیکھ لیا ہے، سوچیں گے سوچیں گے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ سب تمہارے باتوں سن لے کے کیا ہوں میں، اب اہم کام یہ ہے کہ سارے تمہارے باتیں سننے کے بعد یہ جو اونٹنی ہے وہ ایک دن نہ کھانا رہے گا پانی رہے گا، اس دن اپنے جانوروں کو روک رکھو اور اس پانی کو استعمال نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ایک دن ایسا رہتا تھا کہ اس میں صرف اونٹنی پانی پیا کرتی تھی اور چرتی تھی، وہ اپنے جانوروں کو روکتے تھے، ان نہ سب پانی لے سکتے تھے نہ وہ چرنے کی اجازت تھی۔ سیکنڈ ڈے اونٹنی کو نہیں آتی تھی تو جتنا پانی استعمال کرتے تھے وہ کرتے، اور جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن اس کا دودھ جو تھا، اللہ تعالیٰ اتنا دودھ نکالتے تھے کہ ساری آبادی کے لوگ اس دودھ سے مستفید ہوا کرتے تھے، ان کا فائدہ ہوا کرتا۔ تو یہ سلسلہ چلتے رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کافی دن تک یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہم ایک دن ہم اپنے جانوروں کو روکنا پسند نہیں کرتے، مگر ہم کیا کریں، اس اونٹنی سے پیچھا بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ اونٹنی اور اس کا جو بچہ تھا پیدا ہوا تھا وہ دونوں چرتے تھے، پانی پیتے تھے ایک دن۔ تو انہوں نے خام کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ختم کر سکتے، مگر دو عورتوں کی طرف سے یہ ہوا، دو شخص سے، ایک کا نام مصدع تھا اور ایک کا نام قدار تھا۔ ان کو جو ہے عورتوں کی وجہ سے، ایک خوبصورت عورت تھی، اس نے کہا کہ تم اگر میرے پاس آنا چاہ رہے ہیں تو اس اونٹنی کو ختم کر دو تو تم میرے پاس آ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو عورت تھی اس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس ایک شخص قدار جو ہے سے شادی کرنا چاہتا، انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کو ختم کر دو تو تم میری بیٹی کو تمہارے حوالے کر دو۔ تو یہ دو شخص مصدع اور قدار، یہ لوگ چھپے رہے، جیسے اونٹنی پانی پی کر نکلی ہے، باہر نکلی ہے، اس کو پکڑا، اس کو لٹایا اور اس کے جو پیر تھے وہ سارے پیر کاٹ دیے۔ اس کے بعد اس کو شاید ذبح بھی کر دیا۔ جیسے یہ کام کیا، اونٹنی کا جو بچہ تھا چیخیں مارتے ہوئے اسی بڑے پہاڑ کی طرف گیا، جو پہاڑ جو شق ہو کے یہ لوگ نکلی، اونٹنی نکلی تھی، وہ پھر بند ہو گیا تھا۔ جیسے ہی چیخ مارتے اس پہاڑ کے قریب پہنچا، پہاڑ دوبارہ شق ہو گیا اور یہ بچہ اندر چلے گا، پھر وہ پہاڑ بند ہو گیا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے لیے 3 دن رہ گئے ہیں، تم نے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو معجزہ دیا تھا اس کی ناشکری کی، ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، تو اب تمہارے کو 3 دن ملے ہیں، اس کے بعد تم پہ تباہی آئے گی۔ تو اس کے بعد 3 دن کے بعد زبردست تباہی ہے، ان کو آواز بھی آئی اور اوپر سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مگر ان کو بھی اٹھا کر پھینک دیا گیا، وہ تباہ ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ یہ حال تھا ان کا۔ تو یہ قوم نوح کے تعلق سے بتایا، قوم عاد کے تعلق سے بتایا، قوم ثمود کے تعلق سے بتایا۔ اس کے بعد ہے قوم لوط علیہ السلام کے تعلق سے بھی ہم نے کافی آپ کے سامنے اس وقت ڈسکشنز کیے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نیبیو تھے، لوط علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام جو عراق سے نکل کے وہاں سے ہوتے ہوئے جب بیت المقدس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی نبی بنایا ہے، تو تم اس علاقے کے اوپر جا کے تبلیغ دین کرو۔ تو وہ صدام اینڈ عمورہ کہتے ہیں، جو انگریزی میں سوڈوم اینڈ گومورہ کے نام سے ہے۔ تو وہاں جا کے اس علاقے میں جا کے تبلیغ کیا، انہوں نے تبلیغ شروع کر دیا، وہاں کے جو لوگ تھے ان میں آ کر بس گئے، آہستہ آہستہ اللہ کی باتیں سنانا شروع کر دیے۔ انہی کے جو لوگ تھے انہی میں سے ایک عورت کو انہوں نے شادی کی، مگر وہ عورت تھی ان کی قوم کی، تو اپنے قوم کے ساتھ بہت اس کو انٹرسٹ تھا۔ آہستہ آہستہ جب تبلیغ دین کی اور ان کو اس چیزوں سے منع کیا گیا، تو ان میں ایک برائی تھی جس کو جو ہے ہوموسیکشوالٹی جو بولتے ہیں نا، یہ برائی ان میں شروع ہو گئی۔ تو نوح علیہ السلام ان کو کافی اس سے منع کرتے رہتے تھے، کچھ نہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس صرف لڑکیاں پیدا ہوئی، لڑکی کوئی پیدا نہیں، ان کی لڑکیاں تھے، اور کافی کوشش کرتے رہے کہ ان لوگوں کو اس گندگی اور بری چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے۔ پھر وہ لوگ ان کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے پاس نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، تم
تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ کو کوئی اور طاقت اور قوت والا اور حکومت والا اور مالدار کوئی نہیں ملا تمہارے کوئی نبی بنا کے بھیجے؟ بہرحال یہ کافی کوشش کرتے رہے مگر یہ لوگ نہیں مانے، بس اپنے گندے کام میں مصروف رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو پاس جو فرشتے بھیجے تھے، ہم شاید ایک دو وہ سیشن پہلے ہم نے کافی ڈسکس کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بھی اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے خوشخبری دی، کیونکہ بی بی سارہ کہا کہ آپ کے پاس لڑکا پیدا ہونے والا ہے، تو انہوں نے چمہ کیا تھا کہ اتنی بری عورت ہو کیسا بچہ ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے خوشخبری دینے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ وہاں کہا کہ ہم اللہ کا عذاب وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لوط علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان لوگوں کو بچا دیا جائے گا جو نافرمان ہے اور ناشکرے ہیں، جو آپ کی آیتوں کا ٹھکرا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ تو وہاں سے پھر یہ فرشتے نکلے گئے ہیں۔ تو آپ کو تفصیلات بھی معلوم ہے نا کہ وہاں آنے کے بعد وہ سارے جب ان کو دیکھے کہ نوجوان آئے ہیں تو نوح علیہ السلام وہ لوط علیہ السلام کے مکان میں آنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکیوں سے آپ جو اپنے جو بھی تعلقات ہے کرو۔ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم کو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ہمارے پاس تو آپ کے پاس جو خوبصورت مرد آئے ہیں نا، ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور دروازے ان کے جیسے گھر میں آئے، انہوں نے فرشتوں نے اپنے پروں سے ان کی آنکھوں کے اوپر اشارہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اندھے ہو کے گھروں کے باہر نکل کے کہا کہ ہمارے تو آنکھیں چلے گئی۔ پھر اس کے بعد وہ قوم لوط آ کے کوشش کرتے رہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اب آپ رات جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اور ایمان جو لائے ہیں ان کو لے کر نکل جائیں اور پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ تو لوط علیہ السلام جو اپنی جو قوم کے لوگ جو ایمان لائے تھے ان سب کو اطلاع دے دی کہ ہم راتوں رات اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو سارے لوگ چلے گئے، اور لوط علیہ السلام نے بیوی سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں تمہاری کوئی بات نہیں مانتی، میں تو اس قوم کی عورت ہے، اس قوم کے ساتھ رہوں گی۔ اور یہی عورت تھی جو جا کر اپنی قوم کو اطلاع دی تھی۔ جب فرشتے آئے تھے تو اس نے جا کر اطلاع دی کہ دیکھو خوبصورت لڑکے نوجوان آ کر لوط علیہ السلام کے گھر میں ہیں، جاؤ تم لوگ جا کر فائدہ اٹھاؤ۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرشتوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، اور ان آگے چلے گئے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ انہی قوم کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی قوم لوط کے اوپر بھی جو عذاب آیا ہے، اتنا زبردست عذاب آیا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں بارش بھی ہوئی، ایک ایسی چیخ آئی کہ جس سے کان پھٹ کے ان کے برینز ختم ہو گئے۔ اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، اس کے بعد چمک اور زبردست لائٹننگ ہوئی، جس سے لائٹننگ آ کے بھی جو ہے تباہی ہو جاتی۔ اس کے بعد پوری قوم کو اٹھایا گیا اور آسمان کی طرف لے جا کر وہاں سے پھینک دیا گیا، تو پوری قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو یہ قصہ تھا لوط علیہ السلام کا۔ اس کا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس علاقے کے طرف سے گئے تھے، اس کو ہجر کہتے ہیں، اور وہاں سے جو قوم سمود کا کنواں تھا تو وہاں سے صحابہ نے وہ وہاں سے پانی لے کر آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائے، کچھ توے پہ ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس علاقے سے یہ کنویں سے ہم پانی لے کر روٹی ڈالا۔ حضور نے کہا کہ نہیں، یہ عذاب کا ایریا ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کا نہ کھانا کھانا چاہیے نہ پانی پینا چاہیے۔ جتنے پانی کے مٹکے بھرے تھے سارے پھینک دیے، کہا کہ پانی پھینک دو، جو روٹیاں ڈالے تھے کہا کہ روٹیاں بھی پھینک دو، جو آٹا تھا ملا اس کو بھی پھینک دو، یہاں عذاب کا علاقہ ہے، اس عذاب کے علاقے سے فوری دور ہو جاؤ۔ تو وہاں سے نکل کر سب صحابہ وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ خالی میں مینشن کیا کہ قوم لوط کا جو ایریا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اب تک جو بیان کیا ہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اس کے بعد جو قصہ آیا ہے قوم فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو فرعون بھی جو تھا وہ اس نے کیا، وہاں تو دوسرے اقوام تو جو ہے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ قوم فرعون کی کیا حالت تھی، بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے ایک نعوذ باللہ
یہ تو ہمارا زندہ خدا بھی ہمارے پاس ہے. تو فرعون کو جو ہے خدا مانتے تھے. تو اس کو تو اسی نے خود انا ربکم الاعلی کہا ہے، قرآن میں بتایا گیا، نعوذ باللہ. تو اس کو بھی فرعون کو جو ہے خدا مانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا لوگ، انہوں نے کہا. پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے ہیں، پانی کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جو ہے راستہ دے دیا، جس سے وہ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل چلے گئے. اور فرعون اپنی طاقت اور قوت کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر، اپنی بڑائی بتاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے آیا پانی میں. اس نے کہا کہ یہ جب راستہ ہے نا، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، یہ تو راستہ ہمارا بھی اس راستے میں آیا. مگر جب پوری قوم اس کی بیچ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا. وہ جو راستہ تھا وہ بالکل، یہ سارے غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا. تو یہ سارا اتنے اقوام کے تعلق سے جو تفصیلات آئے ہیں، اس کا آپ کو اس قوم کو یہ صورت کی جب تلاوت کریں گے تو یہ سارے آپ کو ٹینشن تفصیلات مل جائیں گے. اب آیت نمبر 49 ایک ہے جس میں جو ہے قدر تقدیر کے تعلق سے کچھ بحث ہوئی ہے. تو میں آپ کو سمجھا دوں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ہمارا بلیو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کیا، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ ورسولہ والملائکۃ ویوم الآخرہ، قدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ہمارا جو ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پہ بھی ہے، ساری کتابوں پہ بھی ہے، اور رسولوں پہ بھی ہے، آخرت پہ بھی ہے، اور قدر پہ بھی ہے، کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو قدر کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ اونٹنی پہ بٹھا لیے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، عبداللہ ابن عباس، دیکھو اگر ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اگر ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پہنچانے والا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے. اور اس کے بعد حضرت عطا بن ابو رباح ہے، ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس زمزم کا پانی نکال رہے تھے جس سے ان کے کپڑوں پہ بھی آ گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ قدر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بلیو نہیں کرتے قدر کے تعلق سے. تو فوری حضرت عبداللہ بن عباس ایک دم پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کیا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہی کے تعلق سے یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، قدر کے تعلق سے آیت نمبر 49 48 49 یہ انہی کے تعلق سے آئے ہے کہ یہ لوگ، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قدر کے تعلق سے بلیو نہیں کریں گے تو وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے ایسے لوگ. اچھا، دوسری ایک پوائنٹ ہے، ولید بن عبادہ، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، ولید بن عبادہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی حالت جب خرید تھی کہ اب شاید ان کا وقت آ گیا ہے، تو ذرا بہت ہی کمزوری تھی، بات کرنے میں بھی اور سانس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کا وقت قریب ہے، ہمارے لیے کوئی وصیت کر دیں. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ذرا تھوڑا سپورٹ کر کے بٹھا دو. انہوں نے بٹھا دیا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بیٹے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر کے تعلق سے ایمان لا لو. اور میرے بیٹے، ساری دنیا مل کر، جیسا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھے کہ تم مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، اور نقصان بھی پہنچانا تو کچھ نہیں کرتے سوائے. وہ کہے کہ بیٹے، جو چیز نہیں ہوئی تو سمجھو کہ وہ نہیں ہونے والی تھی، اس کے تعلق سے افسوس نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ اگر میں یہ کرتا ہوتا، اگر یہ کرتا تو ہو جاتا، ایسا نہیں. اور جو چیز تم کو نہیں ملی تو سمجھو کہ یہ نہیں ملنے والی تھی، اور جو چیز تم کو مل گئی ہے تو کہے کہ یہ ضرور میرے ملنے والی تھی اور یہ ضرور ہونے والا تھا. ساری دنیا مل کے بھی کوشش کرے تو اس کو روک نہیں کر سکتے. تو یہ ہے، یہ دو چیزیں آپ کرنا. اس کے بعد انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ بیٹے، ایمان کا جو لطف تجھے حاصل ہے نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں تو اس کی حقیقت اور اس کی تہ تک
پہنچ نہیں سکتا جب تک تیرا ایمان تقدیر پہ ہو، خیر اور شر پر رہے، یعنی تجھے یقین ہو کہ جو تجھے نہیں ملا ملنے والا ہی نہیں تھا، اور جو تجھے ملا ہے وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا۔ یہ ایمان کے تعلق سے اس صورت کے تھوڑے ریفلیکشنز آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ 4 دفعہ جو آیت آئی اس پہ غور و فکر کریں کہ دیکھو تدبر کے تعلق سے قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین کرو، اس کا ترجمہ دیکھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس پر عمل کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ یہ بہت اہم چیز ہے قرآن کی طرف۔ دوسری چیز یہاں پچھلی قوموں نے جو غلطی کی تھی وہ ہم کو اس سے بچنے کی کوشش ہے۔ ہم دیکھیں آج کل بھی کیا ہے، آپ دیکھیں بتوں کی پرستش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ انڈیا جا کر دیکھیں کتنے مندریں بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ بتیں رکھے ہیں، پرستش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ہم کو سب سے زیادہ اہم چیز جو غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے کہ اپنے ایسے بزرگان دین کہہ کر ان کے بڑے بڑے مقبرے بنا کر اور وہ کر کے اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جیسا وہ نوح علیہ السلام کی خود تھی، یدا، سبا، یعوس، یغوس، یہ نصرہ کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہیں اور جو بھی مانگنا ہے ان کے تھرو مانگے اور یہی کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ہم نہ کریں، اس سے بہت احتیاط کریں کہ جا کر جو ہے مقبروں پہ اور وہ درگاہوں پہ جا کر یہ نہ کریں کہ ہم جا کے ان سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت ناراض کرنے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا نہیں چاہیے ہم کو۔ اس سے بہت بہت زبردست احتیاط کرنا چاہیے۔ اور پھر اس صورت میں جہنم کے بارے میں بھی غور و فکر کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ جہنم ہے اور اللہ کا خوف ضرور رکھیں، جہنم کے تعلق سے بھی خوف رکھیں، پھر جنت کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان کی ہیں ان کو بھی دیکھ کر خوش کریں۔ اور ہمارے ایمان کیا ہے؟ الایمان بین خوف و رجا۔ ایمان کیا ہے؟ حالت خوف بھی ہم بالکل بے خوف نہ ہو جائیں، ہم خوف کی حالت بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بھی پیدائش کی ہے اور جہنم میں بھی لوگ جانے والے ہیں۔ اللہ ہم کو جہنم سے بچائے اور جہنم خوف رکھے، اللہ کی ناراضگی کا خوف رکھے۔ جو ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے تعلق سے خوف میں آ گیا اس کے لیے 2 جنتیں مل جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اس سورہ رحمان کی جب تلاوت کریں گے تو اس میں تفصیل میں سمجھا دوں گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کیا بین خوف اور رجا، ایک تو خوف بھی ہو کہ آخرت میں ہمارا حال کیا ہونے والا نہیں، دوسرے ساتھ اللہ پر ایمان بھی رہے اور اس کے ساتھ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم کو معاف کرنے والے ہیں، ہم جنت میں جانے والے بنانے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو غور کریں۔ اور ایک چیز کیا ہے جنت کے تعلق سے اور جہنم کے تعلق سے، صحیح ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی میں حدیث آئی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، 3 مرتبہ کہے۔ اور اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے جنت طلب کرتا ہوں، اللہم انی اسألک جنت طلب کرتا ہوں۔ صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ کہیں گے تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ یہ میرے پاس آنا چاہ رہا ہے، اس کو میرے پاس آنے کی اجازت دیجیے۔ اور جہنم کہتی ہے کہ اللہ یہ میرے سے پناہ، میں آپ سے پناہ چاہ رہا ہے تو آپ مجھ سے اس کو پناہ دے دیں۔ تو 3 مرتبہ جنت اور 3 مرتبہ جہنم، یہ آپ کے تعلق سے اللہ سے کہے گی۔ اور یہ اس کی حدیث ہے، انس بن مالک کی ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ اور نسائی میں، یہ 3 حدیث ہے۔ تو یہ تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے تو میں اس تعلق سے کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا کے ذمہ دار کس طرح ہوئے، پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی، پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی، وضاحت فرمائیں۔ بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا، اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا،
اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا. یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے ہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے. میرے کیا قصور؟ تو لکھنے والے کا قصور ہے. بات تو خطرناک ہے نا. تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا. اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10:10 پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتا ہے. مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتا ہے. اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا. یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کا نظام چلانا ہے. اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے. یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا ہے. 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا. اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا. وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا. کہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو. انہوں نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں. میں نے کہا ہاں 1 منٹ دیتا ہوں. اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے. وہ کہنے صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں. اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے. تو اب میں پریشان ہو گیا. تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے پہلے لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو. کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، میں تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا. میری یہ ہے. اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی. اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے. کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی، تک بندی ہوگی کوئی. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا. کبھی اس پہ انگلی لگاتا تھا، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، آخر چپ کے ایک لکھا میں نے. لیکن اس کمبخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں، اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا. My name is Tom Waters. I'm a planetary scientist at the Center for Earth and Planetary Study in the Smithsonian's National Air and Space Museum.
many things about planets like the Earth. Most recently, I have, with a team of scientists involved in the Lunar Reconnaissance Orbiter mission, discovered that the moon is shrinking. We know the moon is shrinking by looking at tectonic landforms called lobate scarps that actually reflect contraction and shrinkage of the crust of the moon. The moon's not shrinking by very much, only maybe about 100 meters at most, based on all the... अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दो चीज़ें आपको ये बताया, एक तो पहले तकदीर के ताल्लुक से था, वो डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा नाम है उनका, मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बहुत अच्छे तरीके से तकदीर समझाए। ये दूसरा जो था वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, उसमें वो बता रहे हैं कि पूरे चांद को जो है बीच से एक बड़ा बड़ा क्रैक आ गया है, और वो कह रहे हैं कि श्रिंकिंग ऑफ द मून है। मगर इन्होंने जो टेलीस्कोप से जहाँ के वहाँ जाके मून के ऊपर सारी स्टडी की है, तो कह रहे हैं कि पूरे चांद को बीच में एक डिवीजन आया है, और वो समझ रहे हैं कि श्रिंकिंग ऑफ मून से ये बीच में एक दरार आ गई है, मगर वो असल में शक्कुल कमर का है। चांद दो टुकड़े होके जो मिला है, तो अल्लाह ताला दोनों टुकड़ों को ऐसा मिलाया कि उसके बीच में गैप रखी है। और आप जो है ये जितने साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुए उसमें जाकर देखें, तो वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इट कुड बी द मून इज श्रिंकिंग, दैट्स व्हाई देयर इज ए डिवीजन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द मून। तो असल ये शक्कुल कमर का है। मैंने जैसा इब्तिदा में आपको समझाया था कि ये शक्कुल कमर का ये मौजूदा हुआ है, लोगों ने देखा है, दूर से आने वालों ने भी तहकीक की है, और मलाबार का जो बादशाह था, राजा था, वो इसी पॉइंट के ऊपर ईमान लाया था। तो शक्कुल कमर बहुत अहम चीज़ है, इसके ताल्लुक से सूरह अल कमर यही है, ये डिस्कस किया गया है। तो हमारा भी यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस चांद के दो टुकड़े किए, फिर उसको मिला दिया गया है। अब साइंटिफिक डिस्कवरी में आ रहा है कि पूरे चांद के जो है सेंटर में एक क्रैक है जबरदस्त, और वो कह रहे हैं कि वो श्रिंकिंग ऑफ द मून की वजह से क्रैक आ गया है, हालांकि वो शक्कुल कमर का है। तो हम आज की बात इस वक्त ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला जो भी कहा गया सुना गया उसको अपने रहमत के तौर कबूल फरमाए, और जो खता गलती हो गई अपने हरम के तौर हमको माफ़ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दुआ कर लेता हूँ, उसके बाद अगर कुछ सवाल जवाब हो तो करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिक़न व अमलन मुतक़ब्बलन व दुआ मुस्तजाबन व नज़र रहमा व फज़लन दाइमा व अजरन अज़ीमा व इल्मन नाफ़िअन कामिलन वासिअन व रिज़्क़न हलालन तय्यबन व बदनन साबिरन व लिसानन ज़ाकिरन व क़ल्बन ख़ाशिअन व क़ल्बन साबिरन व क़ल्बन सादिक़न व क़ल्बन शाकिरन व क़ल्बन मुनव्वरन व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्ल अल-मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना ईमान وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یا اللہ پاک ہماری سارے دعاؤں کو اپنے قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني۔ اللہ پاک ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل میں فرمائے۔ جو ہمارے جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سارے دنیا کے مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ جو اللهم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصرنا امت محمد،
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تحفظ پر آمین. رب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمدللہ. جزاک اللہ. آپ لوگوں کا 1 گھنٹہ آپ لوگوں کا کسی صورت سے 1 گھنٹے سے پہلے چھوڑتا نہیں. میں معاف کرنا آپ لوگوں کو ٹائم دے لیتا ہوں. 1 گھنٹہ تو کم ہی ہے. جی 1 گھنٹہ کم لگتا ہے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.